ویلکم بیک ٹو آور چینل لرن ود عامر۔ آج ہم ڈسکس کریں گے ٹینڈر کے اندر پی سی سی پرٹیکولر کانٹریکٹ کنڈیشنز جو ہم ڈسکس کر رہے تھے لاسٹ 3 اور 4 ویڈیوز میں ہم نے کافی سارا کور کر لیا تھا۔ آج سیکنڈ لاسٹ ویڈیو جو ہے اس کے اندر ہم کور کریں گے 35.3 کلاس سے لے کے 60.10 کلاس تک۔ تو آئیں سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی فرسٹ کلاس سے۔ کلاس 35.3 رپورٹنگ آف ایکسیڈنٹ۔ اگر سائٹ کے اوپر ڈورنگ ورک کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کسی بھی طرح کا کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے، تو اس کی جو کانٹریکٹر کی کیا رسپانسبلٹی ہوگی ان دس ٹرم کہ دا کانٹریکٹر شیل رپورٹ ٹو دا انجینئر اینڈ امپلائر ڈیٹیل آف اینی ایکسیڈنٹ ایز سون ایز پاسبل آفٹر اٹس اکرنس۔ یعنی کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ جلد از جلد ایک رپورٹ ریٹن تحریر کر کے کس کو جمع کروائے گا؟ انجینئر کو اور امپلائر کو، اور مکمل ڈیٹیل کے ساتھ کہ جو سیفٹی میئر تھے اس کو یوز کیا گیا تھا اس پرسن کے تھرو، کہ جس کا ایکسیڈنٹ ہوا یا کسی بھی طرح کا انسیڈنٹ تھا، کہ وہاں پہ سیفٹی جو ٹولس تھے، سیفٹی میئرمنٹس تھیں، وہ پوری تھیں یا نہیں تھیں، ان کی مکمل ڈیٹیل جو ہے وہ اس نے امپلائر اور انجینئر کو جمع کروانی۔ سیکنڈ کلاس ہماری 35.6، اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ یوز آف پاکستان میٹیریل اینڈ سروسز۔ اس کے اندر ڈسکس ہو رہا تھا کانٹریکٹر شیل سو فار ایز مینی بی کانسٹینٹ ود دا کانٹریکٹ میک دا میکسیمم یوز آف میٹیریل سپلائز پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ produced or fabricated in Pakistan and services available in Pakistan provided such materials supplies plants equipment۔ اس کے اندر جو بات ہو رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کانٹریکٹر ہے وہ پاکستان کے اندر اگر کام کر رہا ہے تو میکسیمم میٹیریل جو ہے وہ پاکستان کے اندر سے ہی بائی کرے گا اور سروسز یہیں سے ہی لے گا۔ کیونکہ اگر وہ باہر سے امپورٹ کرتا ہے تو اس کی جو کسٹم ڈیوٹی ہوگی، امپورٹ کے جو اخراجات ہوں گے وہ تمام تر کانٹریکٹر کے ذمہ ہوں گے۔ اگر کوئی بھی اس طرح کا میٹیریل جو انجینئر ریجیکٹ کر دیتا ہے وہ اس کو الاؤیبل ہوگا کہ وہ امپورٹ کر کے اس کو یوز کرے، ادروائز میکسیمم کوالٹی جو پرووائڈ کی گئی ہے ڈورنگ ٹینڈر اس کے اکارڈنگ اس کو پاکستان کے اندر سے ہی بائی کر کے اس کو یوٹیلائز کرے گا۔ اس کلاس کے اندر ڈسکس ہو رہا ہے کمنسمنٹ آف ورک، یعنی کہ کام کب سٹارٹ کرنا ہے۔ دا کانٹریکٹر شیل کمنس دا ورک آن سائٹ ود ان دا پیریڈ نیمڈ ان اپینڈکس اے ٹو بی فرام دا ڈیٹ آف ریسیپٹ بائی ہم فرام دا انجینئر آف اے ریٹن نوٹس ٹو کمنس۔ یعنی کہ جب ایک ریٹن نوٹس اس کے پاس رسیو ہو جائے گا کانٹریکٹر کے پاس، تو اس نے اس گیون ٹائم کے اندر اپنا کام جو ہے وہ سٹارٹ کرنا ہوگا۔ سمپل ایک یہ 41.1 کلاس ہے کہ جب اس کے پاس ریٹن فارم میں ایک نوٹس جمع ہو جائے کہ اس ڈیٹ کے اندر آپ نے کام سٹارٹ کرنا ہے، تو اس ڈیٹ کے اندر اس سے کانٹریکٹر نے کیا کام سٹارٹ کر دینا ہے بس۔ ٹائم فار کمپلیشن 43.1 کے اندر ہم ڈسکس کریں گے ٹائم فار کمپلیشن۔ اس سے کیا مراد ہے، اس کو کیوں لکھا گیا ہے اس کے اندر؟ تو اس کلاس کا بیسک جو پرپز ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک کانٹریکٹر جب لیٹر آف ایکسیپٹنس اس پر سائن کر دیتا ہے امپلائرس کی طرف سے جو ایشو کیا جاتا ہے ٹو دا کنٹریکٹر، تو اس کے اندر ٹائم پیریڈ جو ہے وہ مینشن ہوتا ہے۔ فرض کریں ایک پروجیکٹ ہے، اس کے اندر ایک سال کا 365 ڈیز کا ٹائم پیریڈ ہے کہ اس کے اندر آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے، تو وہ اس ٹائم کے اندر ہی اپنا پروجیکٹ کمپلیٹ کرے گا، انکلیوڈنگ موبلائزیشن ٹائم پیریڈ۔ یعنی کہ وہ 15 دن یا 20 دن لیٹر آف ایکسیپٹنس کے اندر جو مینشن تھے کہ وہ موبلائزیشن کے ٹائم پیریڈ، وہ بھی اس 12 منتھ کے اندر انکلیوڈ ہوگا۔ وہ 15 دن جب موبلائزیشن، یعنی کہ وہ سائٹ پر جو اس نے ارینجمنٹ کرنے تھے، سائٹ آفس بنانا تھا، اکوپمنٹ پہنچانی تھی، جو اپنی لیبر کا جو انتظام کرنا تھا، میٹیریل کا جو بندوبست کرنا تھا، وہ موبلائزیشن پیریڈ کہلاتا ہے۔ تو اس کو انکلیوڈ کر کے اس نے 365 ڈیز کے اندر اپنا پروجیکٹ کمپلیٹ کرنا ہوگا۔ بونس فار ارلی کمپلیشن آف ورک، کلاس 47.3 کے اندر ڈسکس ہو رہا ہے کہ بونس فار ارلی کمپلیشن آف ورک، یعنی کہ اگر وہ کام کمپلیٹ کر لیتا ہے اپنے ٹائم سے پہلے تو کیا اس کو بونس ملے گا۔ تو اس کلاس کو جو ہے اس کے اندر ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے کہ اس کو کوئی ایکسٹرا جو ہے وہ بونس نہیں دیا جائے گا اس اسپیسیفک ٹینڈر کے اکارڈنگ۔
کلاس 48.2 کے اندر ڈسکس کیا جا رہا ہے ٹیکنگ اوور آف سیکشنز اور پارٹس. ان سمپل ورڈس کہ اگر کانٹریکٹ کو ڈفرینٹ پارٹس میں ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ چھوٹے چھوٹے کانٹریکٹس بنا دیے جاتے ہیں، لائک آئٹم وائز اس کو دیکھا جاتا ہے، تو سب کو اس نظریے سے دیکھا جائے گا کہ یہ ایک الگ کانٹریکٹ ہے، یعنی کہ اس کو ڈیوائڈ کر دیا جائے گا نمبر آف پارٹس کے اندر. کلاس 51.2 انسٹرکشنز فار ویریشن، وہ کہتا ہے نو وربل انسٹرکشنز آف چینج آف ورک ویلڈ انلیس دے کنفرمڈ ان ریٹن، یعنی کہ آپ نے لکھ کر دینا ہے کہ میں یہ چینجنگ جو کر رہا ہوں یا کروا رہا ہوں، ویدر کانٹریکٹر کروا رہا ہے یا انجینئر کروا رہا ہے، اس نے لکھ کے کنوے کرنا ہے، کوآرڈینیٹ کرنا ہے، دین وہ چینجنگ وہ کروا سکتا ہے. آفٹر اپروول، وداؤٹ اپروول وہ کوئی بھی کام نہیں کروا سکتا. کلاس 52.1 کے اندر ڈسکس ہو رہا ہے ویلیویشن آف ویریشن. ویلیو سے تو پتہ چل رہا ہے ہمیں ان سمپل ورڈ کہ کسی چیز کی جو ہے وہ میئر کرنا، اس کی پرائس کو، اس کی کوانٹٹی کو، اور ویریشن جو ہے وہ آلریڈی ہم پچھلی کلاس جو کلاس ہے اس کے اندر ڈسکس کر چکے ہیں کہ کسی کام میں تبدیلی جو ہے وہ ویریشن کہلاتی ہے. تو انجینئر نے اس کو میئر کرنا ہے، یعنی کہ اس کو ایویلیویٹ کرنا ہے کہ کام کے اندر جو تبدیلی ہوئی ہے اس کی مقدار کتنی ہے، اس کی پرسنٹیج کتنی ہے، کتنے پرسنٹ جو ہے وہ ہمارا کام چینج ہوا ہے. لائک اگر پہلے فلورنگ کے اوپر ساری ٹائل تھی تو اب ماربل لگ رہا ہے، یعنی کہ اس کی ویلیو میں کتنا ڈفرنس آیا ہے اس کو کیلکولیٹ کرنا ہے. اس کا جو ہے وہ ریٹرن ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، لائک 365 ڈیز ہیں، تو اس کا 1/8 جو ہے اس نے لینا ہے. اگر 100 ڈیز لیتا ہے تو اس کے اندر اس کو ایویلیویٹ کر کے کانٹریکٹر کے ساتھ ڈسکس کرنا پڑے گا. لائک اگر وہ آپس میں پیچ اپ کر لیتے ہیں دین تو ویل اینڈ گڈ، ادروائز کانٹریکٹر اور انجینئر کے درمیان اگر کوئی اختلاف پیدا ہو جاتا ہے تو انجینئرس کو اس کو ایویلیویشن کرنی پڑے گی ناٹ لیس دین 56 ڈیز. نیکسٹ کلاس میں ہم دیکھتے ہیں کلاس 54.3 کے اندر کسٹم کلیئرنس. ان سینس اگر کوئی میٹیریل یا کوئی ایسا تھنگس یا اکوپمنٹ جو پروجیکٹ کے لیے ضروری ہیں وہ امپورٹ ہوتی ہیں آؤٹ آف کنٹری سے، لائک چین سے کوئی پروجیکٹ کے لیے اکوپمنٹ آ رہا ہے یا جاپان سے آ رہا ہے یا کوئی میٹیریل جو ہے وہاں سے بائی کیا جا رہا ہے، تو جب وہ امپورٹ ہوگا اس کے اوپر کسٹم کلیئرنس جو ہے وہ کانٹریکٹر نے پے کرنی، یعنی کہ وہ کسٹم ڈیوٹیز جو ہیں وہ کس نے پے کرنی ہے، وہ ہمارا کانٹریکٹر جو ہے وہ اس کو پے کرے گا. PRA پنجاب ریونیو اتھارٹی ہے، اگر اس کے اکارڈنگ اس کے ڈیوٹی آتی ہے تو وہ اس کو پے کرے گا، ادروائز جو ہے GRA اس کو پے کرے گا. اور اس کے علاوہ کسی بھی طرح کی کوئی اس کو امپورٹ کرنے میں پروجیکٹ کے اوپر پہنچنے تک جتنی بھی کاسٹ ہوگی وہ کانٹریکٹر پے کرے گا. کلاس 54.5 کے اندر اگر ہم اس کی بات کریں تو اس کے اندر ڈسکس ہو رہا ہے کنڈیشنز آف ہائر آف کانٹریکٹرز اکوپمنٹ. کانٹریکٹر اگر کوئی مشینری یا اکوپمنٹ کہاں سے ہائر کر لیتا ہے کسی اور کمپنی سے یا اس کی اپنی نہیں ہوتی، وہ کسی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر کوئی چیز ہائر کرتا ہے اس پروجیکٹ کے اندر استعمال کرنے کے لیے جو اکوپمنٹ یوز ہونے ہیں اس کے اکارڈنگ، تو وہ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر کوئی چیز ہائر کر چکا ہوتا ہے تو وہ اس نے ریٹن فارم میں اپنے امپلائرز اور انجینئرس کو ڈسکس کرنی ہے، ان کو بتانی ہے. کس پرپس کے لیے؟ اگر یہ کانٹریکٹ بریک ہوتا ہے اولڈ کانٹریکٹر سے اور امپلائر کے درمیان، تو جب نیا کانٹریکٹر آئے گا تو یہی مشینری امپلائر اسی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کی بیس پر خود استعمال کر سکتے ہیں اس پروجیکٹ کے اندر. یعنی کہ کسی سے کوئی چیز میں نے لی اپنے رینٹ پر یا کرائے پر، تو جب میں اس کو پروجیکٹ کے اندر یوز کر رہا ہوں، اگر خدا نخواستہ ان سینس کچھ بھی ڈسکریپنسیز ہو سکتی ہیں اونر کے ساتھ، تو کیا ہوگا، کوئی تضاد پیدا ہو گیا، کوئی اختلاف پیدا ہو گیا، کوئی ویریشن کے اندر ایویلیویٹ کرتے ہوئے کوئی مطلب ہمارا جھگڑا ہو گیا، ہم نے کانٹریکٹ جو ہے وہ بریک کر دیا. ایز این کانٹریکٹر اگر میں بات کروں تو وہ جو مشینری ہوگی وہ امپلائر جو ہے وہ خود
انہی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے اکارڈنگ اس کو یوز کر سکتا ہے کہ وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ جو آنر ہوگا اس ایکوپمنٹ کا اس سے پے کرتا رہے گا اور اس مشینری کو خود یوز کرتا رہے گا۔ کلاس 55.1 کے اندر کوانٹٹیز جو ہے ڈسکس ہو رہی ہیں، لائک کوئی میں لمسم پروجیکٹ لے لیتا ہوں یا کوئی ٹینڈر لے لیتا ہوں آن کانٹریکٹ بیسس پر، تو وہ جو لمسم ہوگا مجھے وہی پیمنٹ جو ہے وہ پے کی جائے گی، کوئی ایکسٹرا جو ہے وہ پے نہیں کیا جائے گا کسی بھی سینس میں۔ اگر پروجیکٹ کے اندر کوئی آئٹم یا کوئی سرفیس رینڈرنگ کا آئٹم، بریک ورک کا آئٹم یا کوئی آر سی سی یا پی سی سی کہیں سے کم ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے، تو اس کے لیے مجھے ایکسٹرا کوئی چیز وہ نہیں دے گا امپلائر، اور میں وہ ڈیمانڈ بھی نہیں کر سکتا اگر میں نے لم سم جو ہے وہ ورک جو ہے وہ لیا ہوا ہے، کانٹریکٹ کیا ہوا ہے۔ تو اس میں ویٹیج کے اکارڈنگ جو ہے وہ پیمنٹ کی جائے گی، نمبر آف ایکٹیویٹیز جو ہیں اس کو دیکھا جائے گا اور اس کے اکارڈنگ کتنے پرسینٹ وہ ایکٹیویٹی کمپلیٹ ہوئی ہے تو اس کو ویٹ لسٹ کیا جائے گا اور اس کے اکارڈنگ پیمنٹ پے کی جائے گی۔ ورک ٹو بی میئرڈ کلاس 56.1 کی اگر بات کریں تو اس کے اندر کانٹریکٹر کو یہ انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں کہ کوئی آئی پی سی آپ جمع کرواتے ہو کسی بھی ایکٹیویٹی کے اگینسٹ، تو جب وہ ایکٹیویٹی کے اگینسٹ انجینئر اس کو میئر کرنا چاہے، جو آپ نے میئرمنٹس کوانٹٹیز جو ہیں وہ ڈسکس کی ہوئی ہیں آئی پی سی کے اندر کہ میرا اتنا کام اتنی کوانٹٹی کے اکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکا ہے، تو اگر انجینئر چاہے تو اس کو میئر کر سکتا ہے۔ انجینئر کون سا ہوگا؟ کیو ایس انجینئر جو ہے وہ اس کو میئر کر جائے گا فزیکلی سائٹ پر اپیئر ہو کر، اور انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں کانٹریکٹر کو کہ جب کبھی انجینئر کہے کہ مجھے میئر کرنا ہے تو کانٹریکٹر جو ہے وہ اس چیز کا پابند ہوگا کہ وہ اپنا ریپریزنٹیٹیو یا کوئی ایسے بندے وہاں پر پرووائڈ کرے جو میئرمنٹس کو پرفارم کر سکیں اور چیک کروا سکیں کہ یہ ایکٹیویٹی ہم نے اتنی کوانٹٹی میں کی ہے، اور انجینئر فزیکلی سائٹ پر اپیئر ہو کے اس کو ویریفائی کرے اور چیک کرے۔ کلاس 60.1 منتھلی اسٹیٹمنٹس، یہ کیا ہوتی ہیں جی؟ منتھلی اسٹیٹمنٹس کانٹریکٹر جو ہے وہ ایوری منتھ 6 نمبر آف کاپیز جو ہے سائنڈ جمع کروائے گا انجینئرس کو، جس کے اندر جو کوانٹٹی آف ایکٹیویٹی میئر کی گئی تھی لاسٹ آئی پی سی میں، اور جو کرنٹ آئی پی سی کے اکارڈنگ میئرمنٹس لائک جو کام ہے میں نے کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کی ہے وہ کتنے پرسینٹ کر لی ہے، اس کی میئرمنٹس جو میں نے آئی پی سی کے اندر ایڈ کی ہوئی ہیں وہ والی میئرمنٹس شیٹ ایک تحریر کرے گا آئی پی سی انٹرم، تو وہ جو ہے اس کو سبمٹ کروائے گا۔ اس کے بعد ایک اور اسٹیٹمنٹ جو تحریر کرے گا وہ نمبر آف میٹیریلز اس کے اندر تحریر کرے گا، کتنی کوانٹٹی اس کے اندر سے یوز ہو گئی اور کتنی کوانٹٹی ریمیننگ ہے وہ اس کے اندر مینشن کرے گا۔ اس کے بعد ایک اور کاپی جس کے اندر اکوپمنٹ، نمبر آف اکوپمنٹ مینشن ہوں گے، کہاں سے آئے، کتنا یوز ہوئے، یہ ڈیٹیلز جو ہے اس کے اندر پرووائڈ کی گئی ہوگی۔ اس کے بعد اگر ایسکلیشن ہوتی ہے، کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہوئے بڑھ جاتی ہے یا کوئی کسی بھی کائنڈ کا میٹیریل جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے، اس کی پرائز جو ہے وہ بڑھ جاتی ہیں، تو یہ والا ایسکلیشن بل جو ہے وہ کلیم کرنے کے لیے وہ اس کی بھی ایک الگ سے تحریر اسٹیٹمنٹ بنا کے وہ انجینئر کو دے گا۔ اور انجینئر کی جو ایکٹیویٹی یا ڈیوٹیز ہوں گی وہ یہ ہوں گی کہ وہ اس کو 28 ڈیز کے اندر ویریفائی کر کے اماؤنٹ جو ہے وہ جاری کرے آئی پی سی کے اگینسٹ جو بل اس کا بنتا ہے۔ کلاس 60.10 جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ٹائم فور پیمنٹ کے کانٹریکٹر کو پیمنٹ کب ہوگی۔ انٹرم پیمنٹ سرٹیفکیٹ آئی پی سی جب وہ جمع کروا دیتا ہے انجینئر کو، تو انجینئر نے اس کو ویریفائی کرنا ہوتا ہے ودن 28 ڈیز، اور ویریفائی کر کے امپلائر کو جو ہے وہ دینا ہوتا ہے، اور امپلائر کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ نیکسٹ آئی پی سی آنے سے پہلے، یعنی کہ وہ 28 ڈیز کے اندر اندر پیمنٹ جو ہے وہ کانٹریکٹر کو پے کرے۔ اور ان سینس اگر جو کانٹریکٹ ہے وہ پے تو ہو رہا ہے لیکن فنڈیڈ کانٹریکٹ ہے، یعنی کہ اس کا جو فنڈ ہے، اس کی جو پیمنٹ ہے وہ آؤٹ آف
کنٹری سے آتی ہے تو اس کے لیے 60 ڈیز جو ہے وہ ریکمینڈڈ ہیں کہ اس کے اندر امپلائر جو ہے وہ پیمنٹ کرے اپنے کانٹریکٹر کو. ادروائز اگر وہ پیمنٹ نہیں کرتا تو KIPOR کراچی انٹر بینک آفرڈ ریٹ کے اکارڈنگ اس کو 2% اس IPC کے اگینسٹ ایکسٹرا پے کرنا ہوگا جتنے بھی دن وہ لیٹ ہوتے. لائک وہ 1 منتھ 30 دن کے اندر اس نے پیمنٹ کرنی تھی تو وہ 30 سے 40 دن ہو گئے ہیں, اس نے اس IPC کے اگینسٹ پیمنٹ نہیں کی, تو وہ جو 10 دن ایکسٹرا اس نے ٹائم لیا ہے ایکسٹرا پے کرنے کے لیے, وہ 10 دن کی اس IPC کی اماؤنٹ کے اگینسٹ جتنا کراچی انٹر بینک آفر ریٹ کے اکارڈنگ 2% چارجز بنیں گے وہ اس کو پے کرے گا. لائک وہ پینلٹی اس پر ہوگی. اگر فوراً فنڈڈ جو ہے وہ اس کے اکارڈنگ اگر وہ لیٹ کرتا ہے, لائک 60 ڈیز ہے تو وہ 70 یا 80 ڈیز میں پیمنٹ کرتا ہے, تو وہ 10 یا 20 ڈیز جو IPC کی پیمنٹ ہوگی اس کے اگینسٹ لندن انٹر بینک آفر ریٹ کے اکارڈنگ جو ہے 1% ایکسٹرا پے کرے گا. تو یہ آج کی ہماری کلاس تھی, وہ سیکنڈ لاسٹ کلاس ہے. اس کے بعد ایک اور کلاس ہوگی جو لاسٹ کلاس ہوگی, اس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کلاس نمبر 60.11 سے لے کے کلاس نمبر 74.1 جو کہ ہماری لاسٹ کلاس ہوگی, اور وہ ہمارا لاسٹ لیکچر ہوگا پرٹیکولر کانٹریکٹ کنڈیشن